تاریخ انسانی کے مختلف زمانوں اور مختلف مذاہب میں تسبیح اور مالا کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ دنیا مسلسل ارتقائی مراحل سے گزرتی رہی ہے، مگر تسبیح کا استعمال جس طرح ہزاروں سال پہلے ہوتا تھا آج بھی جاری ہے۔ اصطلاح میں تسبیح سے مراد اللہ کے نام کو بار بار پڑھنا یا کسی وظیفے کی تکرار کرنا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ارشاد ہے کہ مجھے ہر وقت یاد رکھو، اس لیے مسلمانوں نے اسماء الہی کو پڑھنا داخل عبادت سمجھا اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ مقرر کیا کہ پتھر، موتی یا لکڑی وغیرہ کے 100 دانوں کو کسی ایک ڈوری میں پرو لیا اور پھر اس پر نماز کے بعد یا فرصت کے وقت ذکر شروع کر دیا۔ دنیا میں تسبیح کا رواج بہت قدیم ہے اور یہ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہندو، پارسی، مسیحی اور یہودی بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں عبادات کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ تسبیحات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے جا نماز کو ضروری خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کے لیے تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلم معاشرے میں تسبیح کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ حج، عمرہ اور عیدین کے موقع پر اسے بطور خاص تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں مذہبی علامت کے طور پر استعمال عام ہے، اگرچہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ قدیم ترین ادوار میں بھی استعمال کی جاتی تھی، لیکن زیادہ تر ذہنوں میں اس کا تاریخی تعلق صرف اسلام سے جڑتا ہے۔ عرب ممالک خصوصاً خلیجی خطے میں تسبیح کی بڑی منڈیاں قائم ہیں۔ ان ممالک میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جو صرف تسبیح کے کاروبار کے لیے مخصوص ہیں، جیسے کہ بحرین میں منامہ مارکیٹ اور کویت میں روایتی مبارکیہ مارکیٹ، مصر میں خان الخلیلی، عراق میں بغداد، کاظمیہ اور کربلا، اسی طرح ترکیہ، شام، ایران اور اردن میں بھی تسبیح کی فروخت کے لیے کافی مشہور جگہیں ہیں۔ تسبیح کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو وہ چند روپیوں سے لے کر کروڑوں روپے مالیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ چند برس قبل فرانس میں مقیم ایک لبنانی نژاد دستکار نے اپنی ہنرکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے ہیرے، جواہرات اور سونے سے مرصع دنیا کی مہنگی ترین تسبیح تیار کی تھی۔ اس وقت عرب اور مسلم ممالک میں قیمتی پتھروں جیسے یاقوت، مرجان، فیروزے اور عقیق سے تیار کی جانے والی تسبیحاں بازاروں میں بکثرت نظر آتی ہیں، جبکہ مخصوص دکانوں پر سونے اور چاندی کی تسبیحاں بھی مل سکتی ہیں۔